من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاق طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد خوشنودی محمد و اہل بیت محمد کے لیے صلوات جتنی بلند ہو سکے اتنی بلند تلاوت کر دیجئے۔ بانیان کے خرچ اخراجات کی قبولیت کے لیے، بانیان کے وسعت رزق کے لیے، سامعین کے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، قبر شبیر کی زیارت کے لیے، بالخص مولا کے ظہور کے لیے اس سے بلند اگر ممکن ہو تو اس سے بلند صلوات تلاوت کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یکزباں کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت، پاک سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، برعظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بلند تر صلوات۔ محمد میرا مالک بحق شاہ مشرقین، بحق مولا امام حسن و حسین علیہ السلام، برادران محترم کی یہ صفِ عزا بچھائی میرا مالک قبول و منظور فرمائے۔ دور قریب سے جو عزادار مومن مومنات جیسی نیت لے کے آئے ہیں، ہر عزادار مومن مومنہ کو ان کی نیتوں کے مطابق اس عزاداری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کے جو مرحومین، سامعین کے جو مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے پارہ چنار جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، میرا مالک ان کے درجات بلند فرما۔ میرا مالک جن کے پاس گھر نہیں انہیں اپنے گھر نصیب فرما، جن کے پاس اولاد نہیں ماتمی فرزند عطا فرما۔ آمین سارے کہیے گا، میرا مالک ہمیں واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک ہمیں ویسا بنا جیسے ہمارے وارث چاہتے ہیں۔ میرا مالک سب دعاؤں کی ایک کی دعا سب سے بڑی دعا، واجب اور اوجب دعا، وارث حقیقی امام زمن شہنشاہ کو اذن ظہور عطا فرما۔ جب بادشاہ کا ظہور ہو ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ حاجات کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے کوشش کریے گا، صلواتی کی پڑھیں اور باجماعت صلوات تلاوت۔
اگر ناراض نہ ہو تو جو پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ، تاکہ مجلس کا ایک ماحول جو ہے، اشرف اچھا جی آپ بھی قریب ہیں، سارے نظر اللہ نے عز حسین تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، تاکہ جو عزادار پھر بعد میں آئیں گے مجلس میں عبادت میں خلل نہ پڑ جائے۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت کر دیجئے گا۔ اگر یہ بلند ہے تو ایک آہستہ صلوات تلاوت کر دیجئے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ مالک لم یزل کا ہم پہ احسان ہے کہ ہمیں اس نے علی جیسا امام عطا فرمایا، اور دوسری مالک کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں علی ولی اللہ کا قائل بنایا ہے، اور تیسری حمد ہے کہ اللہ نے ہمیں شکل انسانی پہ پیدا کیا۔ اس کی مرضی ہے وہ جس شکل میں بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں شکل انسانی میں بنایا۔ اور حاجی منیر صاحب بندے نے سید زادہ امام سے پوچھا، مولا انسان کسے کہتے ہیں شہباز شاہ جی؟ مالک نے فرمایا انسان ہم 14 ہیں۔ بات سمجھ آئے تو تھوڑا ہوں ہاں کریے گا۔ داد بے شک ڈھیر ساری نہ دینا، داد کی خاطر میں پڑھتا بھی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ بندوں کو میں پیغام دوں اور بندے وصول کر لیں۔ مالک نے فرمایا انسان ہم 14 ہیں، تو بندے نے پوچھا پھر مولا آپ کے چاہنے والے کیا ہیں؟ فرمایا ہماری شبیہات ہیں۔ یا ہمارے فیضان بھائی سید زادہ، ہماری بسم اللہ بھٹ صاحب، ہماری شبیہ ہیں۔ سائل نے پھر سوال بڑھایا، مولا آپ کے محب، آپ کے چاہنے والے، آپ کی محبت رکھنے والے تو آپ کی شبیہ ہو گئے، اور آپ کے دشمن کیا ہیں؟ تو مولا مسکرا کے فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا ہمارا دشمن ہر دور میں داڑھی والی عورت ہوتا ہے۔ کیونکہ جو علی مولا سے دور ہو جائے اس کا مرد ہونے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا۔ انسان اگر تاریخ کا، میں بالکل آپ کو ایک نہج تک لے کے جانا چاہتا ہوں، پھر اسی پہ گفتگو کریں گے۔ انسان اگر تاریخ کا مطالعہ کرے تو 2 چیزوں کی ہمیشہ آپس میں جنگ رہی ہے۔ ایک کا نام عقل ہے، ایک کا نام عشق ہے۔ عقل سے مراد عقل حقیقی نہیں، ملا کی چلاکی۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس پہ 100 سے زیادہ اشعار پڑھے۔ وہ فرماتے ہیں عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ شہباز جی کئی بندے ابھی میرے جیسے بول نہیں سکے، میں فکرہ پھر ان کے لیے بدل کے کہتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں جائز ہیں اور عشق میں حرام ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عشق میں جائز ہیں، عقل کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال دیتا چلوں، جان بچانا عقل کی دنیا میں واجب ہے، عشق کی دنیا میں حرام ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ رات کا سفر کر رہا ہو اور اسے چور روکیں، ڈاکو روکیں اور ان سے وہ جان بچا کے آ جائے تو عقل والے حاجی صاحب اس کی تعریف کریں بھئی اس نے جان بچائی ہے اور بڑا اچھا کارنامہ کیا ہے کیونکہ جان بچانا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی فوجی بارڈر سے بھاگ کے آ جائے اور کہے میں نے جان بچائی ہے، جان پہلے نے بھی بچائی تھی، جان اس نے بھی بچائی ہے،
پہلے کی لوگ تعریف کریں گے جتنا مرضی رعایت کر لو، دوسرے پہ لوگ لعنت کریں گے، کیونکہ جو میدان جنگ سے بھاگ جائے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ تو نتھے جاگیر والے یاد رکھنا، اور جو پاکستان کے بارڈر سے بھاگ جائے وہ تو لعنتی ہے، جو محمد کو چھوڑ کے بھاگ جائے وہ رضی اللہ کیسے ہو جائے؟ سلام 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 سلام۔ یال ایسے نہیں مل کے بولے حیدری۔ جو شاہ جی کائنات کے رسول کو چھوڑ کے بھاگ جائے پھر اس پہ اللہ راضی نہیں ہوتا، اس پہ شیطان راضی ہو سکتا ہے۔ اللہ اس پہ راضی ہے جو اطاعت رسول کرے، جو اطاعت خدا رسول اور آل رسول کرے۔ پھر کئی چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں نے کہا جائز ہے، عشق میں حرام۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو عشق میں جائز ہیں، عقل کی سمجھ میں آتی نہیں۔ اگر عقل والے ترازو لگائیں، تکڑی کسی چیز کا وزن کرے تو جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کا نام ہے حکومت۔ عشق میں حکومت کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ چلیں کئی بندے ابھی حیران ہو گئے، میں پھر مثال دے دیتا ہوں۔ اسلم بھٹی صاحب ایک بندہ میرے امام کے پاس آگے اور کہنے لگا کہ ہمارے پاس حکومت ہے۔ آپ حکومت کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب امام نے اس بندے کو کہا کہ میری جوتی اس وقت جسے پیوند لگے ہے، تیری نظر میں اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی قیمت نہیں۔ حالانکہ امام کی نالین کی قیمت کیا ہے کوئی عارف ہی جان سکتا ہے، کسی کو کیا خبر؟ اس نے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ امام علی المرتضیٰ کہتے جس کی تو ٹکا قیمت نہیں سمجھتا، میں تیری حکومت کو اپنی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں جائز، عشق میں حرام۔ کئی ایسی ہے جو عشق میں جائز، عقل کو بولو سمجھ نہیں آتی۔ سب سے قیمتی چیز کا نام ہے حکومت، اور یہ لفظ اگر ضائع ہو گیا تو پھر مجھے آگے پڑھنے کا حق ہی نہیں۔ لوگوں کی، چلاک لوگوں کی، عقل والوں کی، عیار لوگوں کی، منیر ماؤ صاحب نظر میں، عقل میں حکومت کی اتنی زیادہ قیمت ہے کہ حکومت کی خاطر عقل والوں نے محمد کا جنازہ چھوڑا ہے۔ بولو جو بول سکتا ہے جسے سمجھ آ۔ بسم اللہ سب سے قیمتی چیز وہ سمجھیں گے حکومت کو، لیکن عشق والوں کے نزدیک حکومت کی قیمت ہی کوئی نہیں۔ ایک مسکراہٹ کے بدلے بھی حکومت گئی ہے۔ میں نے کہا یہ حکومت کی خاطر جنازہ چھوڑا گیا ہے، میں نہیں کہتا کتابیں بھری پڑی ہیں، 2 کتابوں کا حوالہ دے کے جاؤں گا، ویڈیو ہو رہی ہے اور کیمرے کی موجودگی میں مکروں گا نہیں۔ ویسے بھی جو اپنی کہی بات سے مکر جائے اس کا تعلق علی سے نہیں۔ بھائی تھوڑی آواز کھول کے رکھنا، اس کا تعلق علی سے نہیں۔ اب ایک کتاب الاحتجاج، دوسری کتاب احتجاج طبرسی کہ جب بعد از تدفین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المومنین ثقیفہ بنی سعدہ کے چوروں کو اجتماع میں آئے، علی نے آ کے کہا میں محمد کو دفن کرنے میں مصروف تھا، تم لوگوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے اسے وزیر بنایا، اسے مشیر بنایا، اسے وزیر بنایا، اسے مشیر بنایا۔ علی فرماتے ہیں کہ جسے تم نے وزیر بنایا ہے اس سے لے کر سارے ثقیفہ والوں علی کو سوالوں کا جواب دو۔ اتنا بتاؤ کیا کعبے میں یہ آیا تھا یا علی آیا تھا؟ سلام سلام سلام، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔
ابھی دو بندے میں نے دیکھے جن کا منہ ابھی بھی ٹیڑھا ہے، جس کا مجلس میں علی کے فضائل سن کے منہ ٹیڑھا ہو، میں جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں اللہ اس کا حشر و نشر اس کے پیر کے ساتھ کرے جو لوگوں کا وہ پیر ہے جو جہنم میں جائے گا۔ علی نے فرمایا اتنا بتاؤ کیا کعبے میں یہ آیا تھا؟ سب نے کہا نہیں آیا تھا۔ بتاؤ محمد کی زبان انہوں نے چوسی تھی؟ کہا نہیں چوسی تھی۔ کیا اتنا بتاؤ محمد کے گھر میں یہ پلتے رہے ہیں یا علی پلتا رہا؟ سلام یا علی یا علی۔ ایک نہیں علی کے 72 سوال ہے۔ اب آرام سے سنیے، مولا علی نے فرمایا ان میں کوئی ایسا ہے جس کی زوجہ بطول جیسی ہو؟ بھئی میں آپ کی خاطر، ہو سکتا ہے ساؤنڈ کی وجہ سے کسی کو سمجھ نہ آتی، میں ٹھہر گیا۔ ماؤ صاحب پھر فرمائیں ان میں کوئی ایسا ہے جس کے بیٹے حسنین جیسے ہوں؟ ان میں کوئی ایسا ہے جس کا نکاح عرش پہ ہوا ہو؟ ان میں کوئی ایسا ہے جس کے دروازے پہ تارا اتر کے آیا ہو؟ ان میں کوئی ایسا ہے جس کا نکاح خود رحمان نے پڑھا ہو؟ ان میں کوئی ایسا ہے جو سورج بلا سکتا ہو؟ ان میں کوئی ایسا ہے جو ستاروں کو روشنی دیتا ہو، جو سورج کو بلاتا ہو، جو ہواؤں کو امر کرتا ہو؟ ان میں کوئی ایسا ہے جو اولے الامر ہو؟ 72 سوالوں کے جواب میں سب نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ علی مولا نے کہا سقیفہ والو علی کو دیکھو، میں نکاح کا، میرا باپ نکاح کا، میرا دادا نکاح کا، میں نکاح کا، میرا باپ نکاح کا، میرا دادا نکاح کا، کیا ان میں کوئی نکاح والا ہے؟ یار 2 منٹ پڑھ، 7 منٹ بھی نہیں پڑھے، منور سے 1.5 گھنٹہ پڑھ گیا۔ نہیں منور سے کہتا ہوں کچھ نہیں ہوں، کرامت جانی میں جانا۔ یا عباس یا عباس علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، زندہ یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمنات دلالت، بی بی دے قاتلات دلالت، بے شمار، بے شک، عقل حقیقی نہیں۔ میں ڈھیر مجھے پڑھنا آتا بھی نہیں، اور اتنی گرمی میں ڈھیر پڑھا جا سکتا بھی نہیں۔ میں بالکل تھوڑا پڑھنا ہے لیکن میں 2 فکریں آپ تک پہنچا کے سلام کر جاؤں۔ عقل ہے کیا؟ عقل حقیقی، مولا فرماتے ہیں حقیقی عقل ہم 14 ہیں۔ تو بولو یار جو بول سکتے ہیں۔ عقل حقیقی میں ملا کی عیاری والی عقل پڑھ۔ دیکھیے عقل ہے کیا؟ عقل کہتی ہے کہ لو، فکرہ اگر سمجھا لیا تو بات یہیں پہ تمام ہے۔ عقل کہتی ہے لو، عشق کہتا ہے دو۔ نصیر بٹ صاحب، عقل کہتی ہے کہ بولو، وہ عقل والے سارے بیٹھے ہو اللہ سے مانگتے نہیں؟ نماز عقل والوں پہ اگر آپ پڑھتے ہوں تو نماز پڑھا کرے۔ مالک فرماتے ہیں جو نماز کا منکر ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہون داد کوئی نہ مل سی۔ بھئی نماز پہ بولا کریں، نماز پہ آپ نہیں بولیں گے تو پھر آ کے کافر تھوڑی بولے۔ نماز ہے ہی مومنوں پہ، یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں کسی دوسرے فکرے پہ نماز نہیں۔ اللہ نے جب بھی کہا مومنوں نماز پڑھو، بولو ہاتھ اٹھاؤ اگر اٹھا سکتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو، ایمان والو روزہ رکھو، ایمان والو حج کرو، ایمان والو صلہ رحمی کرو، ایمان والو جھوٹ نہ بولو۔
اب گریبان میں جھانک کے دیکھنا کہ ایسے کام کرتا کون ہے؟ اگر یہ کام کرتے نہیں تو پھر خود کو مومن کیوں کہتے ہو؟ نماز، اب میں اپنی بات پہ یہ پیغام نہ دیتا تو میرے دل کو سکون نہ ملتا. اگر آپ نماز کی بات پہ داد دے دیتے تو اتنی باتیں آپ کو سننی نہ پڑتی. نماز مولا امیر المومنین. میں پھر اسلم بھٹی صاحب آپ سے لے کر وہ آخری جو بھائی بیٹھے ارائے صاحب آپ تک، قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں بعد از ولایت علی. مولا علی فرماتے اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو اسے مسجد میں لے جاؤ، اگر خود کو مسجد میں قیدی محسوس کرے تو سمجھنا پکا منافق ہے. بولو یار نیاز. نماز مومن اور منافق میں پہچان کرتے. لو میں اپنی بات پہ عقل والے پہ نماز ہے. 5 منٹ گھڑی کے آپ مجھے دے دیں میں سلام کر دوں. عقل ہے تو نماز پڑھو، اور روزہ تب رکھے اگر عقل ہے. اب وہ بندہ نماز چھوڑ سکتا ہے جو خود کو پاگل سمجھتا ہے. کیڑا سمجھتا ہے چاہو جی، جب کوئی نہیں تو پڑھا کریں. عقل کہتی ہے، میں بات پہ آ گیا، ہنسانے کی خاطر بات نہیں، حق بات ہے. مولک فرماتے کرو چاہے تنہا کیوں نہ رہ جا. عقل والے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے ہیں کیونکہ عقل کہتی ہے لو. عقل والے روزہ جب افطار کرتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں. حج پہ جاتے ہیں جو بندے گئے، جا کے نہیں کہتے پروردگارہ گھر نہیں گھر دے دے، زر نہیں زر دے دے، اولاد دے دے، جاگیریں دے دے. چلو زیارات پہ جا کے نہیں مانگتے. میں نے اکثر بندے دیکھے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، بندے کہتے جا مولا رضا کی چوکھٹ پہ جا مانگ کے آ، مل جاتا ہے. عشق کیا ہے؟ عشق یہ نہیں کہتا لو، عشق کہتا ہے دو. عشق والے عاشق کہتے ہیں میرا گھر بھی تیرا. آپ بولو جو بول سکتا ہے. میری اولاد بھی تیری، میری جان بھی تیری، میرا جسم بھی تیرا، میں تیری رضاؤں کا پابند. اگر تاریخ پڑھے تو آپ کو دینے والے تو ہر اہل بیت ہے، لیکن اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو دینے والے تمہیں 2 نظر آئیں گے. ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام حسین ابن علی ہے. اگر بات سمجھ آ گئی تو سلام یہیں پہ کر جاؤں گا. ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام حسین ابن علی ہے. ابراہیم کون ہے؟ حسین ابن علی کون ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں میرا مالک مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا لم تو منو، تجھے ایمان نہیں. ابراہیم کہتا ہے یطمئن قلبی، ایمان ہے اطمینان چاہتا ہو، ایمان ہے اطمینان چاہتا ہو. تو اس علاقے والوں یاد رکھنا جو اطمینان ڈھونڈ رہا ہو وہ ابراہیم ہے، جو نفس مطمئنہ ہو وہ حسین ابن علی ہے. سلام سلام سلام. یار لوگ قریب آ گئے. یکم ذی الحج مدرسہ تعلیمات آل محمد، یکم جون 4 ذی الحج، پہلا اتوار ذی الحج کا. میں عقیر بانی مجلس اور ڈھیر سارے مولا کے ذاکر جو ہے وہ نوکری کریں گے، اور آپ تمام احباب سے شرکت کی اپیل ہے. لو 2 منٹ اور دیجئے گا. ابراہیم دینے والا اور مولا، اور بولو یار اتنی گرمی نہیں جتنی محسوس کیے بیٹھے ہو. جو بندہ ولایت علی یہاں رکھتا ہو نا اسے یہ گرمی کچھ کہتی ہی نہیں ہے. لو ایک مولا حسین اور ایک جناب ابراہیم. ابراہیم کون؟ آخری فکرہ فضائل کا ایک فکرہ مصیب، اور ایک مولا حسین. ابراہیم کون اور مولا حسین کون؟ داد دو نہ دو میں آپ پہ راضی. یہ جھولی پھیلا کے آپ تمام احباب کے حق میں دعا کر رہا ہوں اللہ
اسی سال آپ کو کربلا لے جائے، آپ کی حاجات مستجاب۔ آخری فکرہ، کون ابراہیم طارق بھائی اور کون مولا حسین؟ جو زمزم سے، بھٹی صاحب، جو زمزم سے، شفقت بھٹی صاحب، جو زمزم سے، جی، جو بھولا نہیں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جو زمزم سے کعبہ تعمیر کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو اپنے خون سے کربلا معلّہ بنائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ علی حق نعرہ حیدری، خالی اپنے خون سے نہیں، اکبر کا خون بھی شبیر نے شامل کیا ہے۔ خالی اکبر کا نہیں، عباس کے کٹے بازوؤں کا خون بھی شبیر نے شامل کیا۔ کربلا معلّہ بنانے کے لیے حسین کو بڑا خرچہ دینا پڑا ہے۔ مجلس چھوڑ جاتا میں یہاں فضائل پہ، لیکن مقصد فضائل نہیں، مقصد مصائب ہے۔ فضائل ذاکر اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگوں کو ان کی عظمت بتائی جائے، مصائب اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی غربت بتائی جائے۔ جو اللہ نے ان کو عطا کیا اسے فضائل کہتے ہیں، جو امت نے دیا اسے مصائب کہتے ہیں۔ کربلا معلّہ بنانے کے لیے اکبر کا جگر دیا، اصغر کا خون دیا، قاسم کا لاشا، ان سب سے قیمتی جو چیز حسین نے دی ہے وہ عالیہ کا برقع دیا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اللہ آپ احباب کی ہائے قبول فرمائے، اللہ بانیان کے رزق میں اضافہ فرمائے، جو ہائے کر رہا ہو اللہ آپ کے نسلوں میں عزاداری قائم فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا جلدی میں کون سی مصیبت کی سطر پڑھوں، دعا کر رہا ہوں اللہ تمہیں کربلا لے جائے، ہائے کر دینا سارے، اور آمین کے صورت میں اللہ تمہیں شام لے جائے۔ رائے صاحب بلند آواز سے ہائے کر رہے ہو، میں پھر دعا کر دیتا ہوں اکیلے نہ جاؤ، اللہ تمہاری بہنوں کو بھی تمہارے ساتھ لے جائے، بیٹیوں کو ساتھ لے جاؤ، اللہ تمہیں وہ جگہ دکھائے جس جگہ پہ 15 اذانیں سنی علی کی بیٹیوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ 72 گھنٹے کھڑی رہیں علی کی بیٹیاں۔ شام کوئی عام جگہ نہیں، شام وہ جگہ ہے کہ جس کا نام لے کر میرا غیور امام غیرت اللہ مولا سجاد شام کے نام پہ غش کر جایا کرتے تھے۔ کبھی بھی مجلس میں امیر نہیں بن کے بیٹھنا، غریب بن کے بیٹھا کریں۔ تبرکاً ایک لفظ ہی اور میں نے کہنا ہے۔ مولا سجاد سے سائل نے پوچھا مولا آپ کو ڈھیر تکلیف کہاں ہوئی؟ تو مولا نے کہا شام۔ عزادارو 3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد جب مولا سے شام سنا نا تو سائل حیران ہو کے کہتا ہے مولا حسین کو 13 ضربیں تو کربلا میں نہیں لگی، مولا اکبر کو برچھی تو کربلا میں نہیں لگی، اصغر کو تیر تو کربلا میں نہیں لگا، تیرے چچا عباس کے بازو تو کربلا میں نہیں کٹے، پھر شام کا نام کیوں؟ جو ہاتھ رکھتا ہے وہ ہائے ضرور کرنا، وہ سینے پہ ضرور مارنا۔ مولا فرماتے اس وجہ سے سجاد شام کہہ رہا ہے کیونکہ مسلمانوں نے کربلا میں ہمارے مردوں کو مارا، شام میں میری پھپھیوں کو مارا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللہ۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے،
بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ جناب مولا کے بہترین مداح ذاکر آل یاسین شفقت عباس بھٹی صاحب آپ چک اکبر علی اکاڑا آپ سے خطاب فرما ہوں، ایک اعلان مجلس سماعت فرمائیں۔ 7 ذی الحج بعد از نماز مغربین مانگا پنڈ امام بارگاہ گل زہرا صلوات اللہ علیہ میں فرزندان سرکار امیر مسلم کی شہادت کے سلسلہ میں بھٹی برادران کے زیر اہتمام مجلس عزا برپا ہوگی، جس میں خطیب آل عمران سید عاقل رضا زیدی صاحب آپ لاہور، ذاکر آل اطہار سید عمران حیدر کاظمی آپ برے والا، ذاکر آل ابا محسن رضا تھیم آپ کبیر والا، خطیب امام زمان سید اسد رضا بخاری صاحب، صفدر عباس نوتک صاحب، حافظ شکیل عباس ربانی صاحب، ذاکر آل اطہار ملک سیف علی کھوکھر آپ لیا، اور ذاکر عمران خادم بجلی آپ ملک وال، اور بھی دیگر علماء اکرام اور ذاکرین عظام خطاب فرما ہوں گے۔ 7 ذی الحج بعد از نماز مغربین مانگا پنڈ امام بارگاہ گل زہرا صلوات اللہ علیہ میں سرکار امیر مسلم علیہ السلام کی جوڑی کی شہادت کے سلسلہ میں بھٹی برادران کے زیر اہتمام مجلس عزا برپا ہوگی، مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ جہاں میں یوں تو بہت لوگ با اصول بنے، دکھاؤ ایسا کوئی جس کی ماں بطول بنے، حسین تیرے مدارج کی حد نہیں ملتی، سوار تو ہے سواری تیری رسول بنے۔